فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لي خمسة نطفي بها هر الوباء الحاتمة
المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ جناب قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کیا. خدا آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے اور آپ اسی طرح سے خدمت اہل بیت، خدمت قرآن کرتے رہیں. اور اب ہم پیشخوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں جناب کاشف زیدی پھولپوری صاحب سے کہ وہ آن لائن تمام سامعین کے درمیان خراج عقیدت پیش کریں. ہم بھی نہیں اب تو فریاد میری سنتے، کیا ہو گیا ان کا بھی پتھر کا جگر بابا نالے تھے سکینہ کے. نیند آنکھوں میں ہے آ کر بس گود میں اب لے لو، سو جاؤں گی سینے پر میں رکھتے ہی سر بابا نالے تھے سکینہ کے، نالے تھے سکینہ کے. یہ شام و سحر بابا نالے تھے سکینہ کے. یہ شام و سحر بابا کب اپنی سکینہ کی تم لوگ خبر بابا نالے تھے سکینہ کے. لو سے میرے کانوں کی رستا ہے لہو اب تک، چھینے ہیں لعینوں نے اس طرح گوہر بابا نالے تھے سکینہ کے. جب یاد تمہیں کر کے روتی ہوں میں زندہ میں، ہمراہ میرے اکثر روتا ہے قمر بابا نالے تھے سکینہ کے. یہ شام و سحر بابا. جزاک اللہ جناب کاشف زیدی پھولپوری صاحب، آپ نے بہترین انداز میں خراج عقیدت بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پیش کیا. خدا آپ کو صحت کے ساتھ زندگی عطا کرے. حضرات، ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور خطابت کے لیے گزارش کرتے ہیں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا صدف جونپوری صاحب سے کہ وہ مجلس کو خطاب فرمائیں. درخواست گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید ذاکر حسین عرف دلشاد بھائی مرحوم ابن سید محمد ذکی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. صلی اللہ علیہ وسلم.
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و منکری فضائلہم و مصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من لیلنا ھذہ الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات بھیجنا۔ ایک مرحوم مغفور محب اہل بیت مولا حسین کے ماتمدار دلشاد بھائی، خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا کرے اور غریق رحمت کرے۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے اس آن لائن مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور آپ کے سامنے اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی 155ویں اور 56ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اسی کے ذیل میں آپ کی خدمات بابرکات میں کچھ باتیں عرض کرنا مقصود ہیں، اور بات مکمل ہو جائے۔ ارشاد گرامی قدر ہے کہ میرے رسول بشارت دے دیں، خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو کہ جو مصیبت کے پڑنے پر صبر کرتے اور کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اس آئے وافی ہدایہ میں اللہ نے مقام صبر کی وضاحت فرمائی اور کہا کہ مصیبتوں کے پڑنے پر سب سے بڑی طاقت صبر ہے۔ اگر ہم صبر کر رہے ہیں تو گویا حق بندگی ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو لفظ صبر ہے یہ صبح شام ہم سنتے ہیں، کوئی بات ہوئی، کسی کو غصہ آیا، ہم نے کہا صبر کرو، لیکن حقیقت میں یہ صبر کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ مصیبتیں پڑتی ہیں تو صبر تمہارا مددگار ہے۔ اس بات کو آپ یوں محسوس کریں کہ جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، جب انسان مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے
تو سب سے بڑا مرحلہ اس کے سامنے یہ آتا ہے کہ اس کے دوست، اس کے یار، اس کے ناصر، اس کے مددگار اس کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی گھر والے بھی ساتھ نہیں دیتے۔ تو مصیبت کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان تنہا ہو جاتا ہے، تنہائی۔ اور ظاہر ہے کہ تنہائی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی اکیلا ہو جائے۔ تو جب مصیبت پڑتی ہے تو انسان کی تنہائی بڑھ جاتی ہے۔ اچھے حالات تھے تو سب ساتھ تھے، مصیبتیں آئیں اور حالات خراب ہو گئے، بد سے بدتر ہو گئے، تو جو ساتھ والے تھے وہ منہ پھیر کے جانے لگے۔ اب یہاں سے صبر کا کام شروع ہوتا ہے۔ سب ساتھ چھوڑ رہے ہیں مگر آپ صبر کا ساتھ نہ چھوڑیں، اس لیے کہ اگر مصیبت میں آپ صبر کر رہے ہیں تو اللہ ایک وعدہ کر رہا ہے، اسی سورہ بقرہ میں اور اسی قرآن حکیم میں ایک وعدہ کر رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس وعدے کی روشنی میں اگر آپ غور فرمائیں کہ مصیبتیں پڑیں، ہم تنہا ہو گئے تو ہو گئے، لیکن اگر ہم نے صبر کیا تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ساتھ دے یا نہ دے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی بات کو سرکار سید الشہداء نے دعائے عرفہ میں سمجھایا۔ عرفے کا روز 9 ذی الحجہ، بقرعید سے ایک دن پہلے کا روز ہے، حج سے ایک دن پہلے 10ویں ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے جو روز بقرعید ہے، اور 9 ذی الحجہ روز عرفہ ہے۔ بڑی اہمیت ہے، بڑے اعمال ہیں، بڑی دعائیں ہیں۔ ان اعمال اور دعاؤں میں ایک دعا پڑھی جاتی، دعائے عرفہ۔ اس دعائے عرفہ میں اللہ نے، مولا حسین نے اللہ کی معرفت کے خزانوں کو لٹایا اور عالم انسانیت کو اس کی ربوبیت کو سمجھایا ہے، مختلف زاویوں سے اس کی توحید پر گفتگو کی ہے، اس کو پکارا ہے، اس کو مخاطب کیا ہے۔ اسی پکار اور اسی خطاب میں ایک فقرہ ہے دعائے عرفہ کا۔ مولا حسین فرما رہے ہیں کہ اے میرے معبود، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ اے میرے معبود، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور اے میرے پروردگار، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اس پوری کائنات میں اس جملے کو کہنے کا سب سے زیادہ حق مولا حسین کو۔ وہ اس لیے ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں تو دنیاوی اعتبار سے وہ کون سی ایسی شے ہے جو مولا حسین سے چھینی نہ گئی ہو۔ مال، اسباب، رشتے، بھائی چھین لیے گئے، اولادیں چھین لی گئیں، دوست چھین لیے گئے، ایک دوپہر میں بھرا گھر لٹ گیا، جو کچھ حسین کی کائنات تھی سب لوٹی گئی، سب چھین لیا گیا مولا حسین سے۔ اس کے برخلاف جو مولا حسین کے مقابلے پر ہے یزید پلید، خدا کی لعنت ہو اس پر، دنیاوی اعتبار سے کون سی ایسی چیز تھی اس وقت جو اس کے پاس نہیں تھی؟ مال اس کے پاس، خزانہ اس کے پاس، سپاہی اس کے پاس، پیادے اس کے پاس، حکومت اس کے پاس، طاقت اس کے پاس، عیش و عشرت اس کے پاس، تعیش کا ہر سامان اس کے پاس، سب کچھ اس کے پاس تھا۔ سب کچھ مولا حسین سے چھین لیا گیا، لیکن مولا حسین کی آواز آفاقی ہے کہ تم سب چھین لو مگر خدا حسین کے ساتھ۔ اب جب خدا حسین کے ساتھ ہے تو آپ انجام بھی دیکھ لیں، سب کچھ چھن جانے کے بعد بھی صبح قیامت تک حسین درود و سلام میں زندہ ہے۔ سب کچھ تھا یزید کے پاس، دنیاوی طور پر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یزید وہ بدبخت ہے کہ جس کے ساتھ خدا نہیں۔ جب اس کے ساتھ خدا نہیں ہے تو صبح قیامت تک عذاب و لعن کا قیدی بنا ہوا ہے، تو خدا کا ساتھ بندگی کو حسینیت پر پہنچا دیتا ہے،
اور جب خدا کا ساتھ نہیں ہوتا تو انجام یزید جیسا ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو سمجھایا مولا حسین، آواز دی کہ اے میرے معبود، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ اس کا کچھ نہیں گیا، اور اے میرے معبود، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر کسی نے تجھے کھو دیا تو اس نے کچھ نہیں پایا۔ تو یہ ہے صبر، کہ اگر ہم صبر کر رہے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ۔ صبر اس طاقت کو کہتے ہیں کہ جو مصیبتوں میں کام آتی۔ اب اس صبر پر لوگوں کی الگ الگ رائے ہے، لوگوں کی الگ الگ باتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صبر کے معنی یہ ہے کہ کسی تکلیف کا احساس ہی نہ ہو، آپ پر مصیبت پڑتی رہے اور آپ احساس ہی نہ کریں۔ کسی نے کہا صبر کے معنی ہے کہ جتنی بھی مصیبت پڑے احساس بھی ہو تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے۔ یہ سب صبر کی غلط تعبیریں ہیں، اور بڑے بڑے علماء یہ تعبیریں پیش کرتے ہیں۔ صاحب آپ کو احساس ہی نہ ہو مصیبت کا تو بے حس ہونا صبر نہیں ہے۔ بے حسی بے غیرت تو بنا سکتی ہے، صابر نہیں بنا سکتی۔ اگر آپ کو کسی بات کا احساس ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے صبر کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، آپ کو تو احساس ہی نہیں ہو۔ صبر کی قیمت تو اسی وقت ہے کہ جب احساس ہو، بغیر احساس کے صبر کی کوئی قیمت نہیں۔ تو بے حسی صبر نہیں کہلاتی۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو، کوئی درد ہی نہ ہو۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں درد تو ہو، روئیں نہ، آنسو نہ بہائیں، تو یہ بھی احمقانہ بات ہے۔ اس لیے کہ اسلام کبھی فطرت کے تقاضوں پر پابندی لگاتا ہی نہیں، اور جو دین فطرت کے تقاضوں پہ پابندی لگائے وہ اللہ کا دین نہیں ہو سکتا۔ کچھ چیزیں فطرت ہیں، تو آنسو بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ اب اس وقت گرمی ہے اور میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو پسینہ بہہ رہا ہے۔ اب آپ نیچے سے کہیں کہ آپ بڑے بے صبرے ہیں، ذرا سی گرمی نہیں برداشت، پسینہ بہا رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ بھائی آپ ہوش کے ناخون لیں، آپ کی عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ جب گرمی پڑے گی تو پسینہ بہے گا، تو پسینے کا گرمی میں بہنا بے صبری نہیں۔ ٹھنڈک ہے بلا کی اور آپ کپ کپا رہے ہیں، سویٹر نہیں پہنے۔ اب ہم آئے، ہم نے کہا میں ذرا سی ٹھنڈک نہیں برداشت، صبر نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں دماغ خراب ہے، ٹھنڈک ہے تو کپ کپی آنا فطرت ہے۔ جس طرح گرمی میں پسینہ آنا فطرت ہے، جس طرح ٹھنڈک میں کانپنا فطرت ہے، ویسے ہی جب دل پہ چوٹ لگے گی تو آنسو کا بہنا فطرت ہے۔ تو اس فطرت کو نہیں روکا جا سکتا۔ یہ کہنا کہ رونا خلاف صبر ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو نہ عقل رکھتا ہو، نہ شعور رکھتا ہو، نہ جو دین کی معلومات رکھتا ہو۔ رونا خلاف صبر نہیں ہے۔ اب یہ نظریہ کہ رونا خلاف صبر ہے، یہ نظریہ آج سے نہیں، بہت پہلے سے۔ عہد پیغمبر میں حضرت رسول کریم کے فرزند جناب ابراہیم کا انتقال ہوا۔ جناب ابراہیم اور مولا حسین دونوں ہم عمر تھے۔ جناب ابراہیم رسول کی زوجہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ سن 8 ہجری میں غالباً آپ نے انتقال فرمایا۔ تو مولا حسین اور حضرت ابراہیم دونوں رسول کی گود میں بیٹھے تھے۔ ایک زانو پر مولا حسین تھے، ایک زانو پر آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم تھے۔ اتنے میں جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ بعد درود و سلام کے یہ کہتا ہے ان دونوں بچوں میں سے ایک بیٹے کو آپ واپس کر دیے، چاہے حسین کو چاہے ابراہیم کو۔ تب رسول کے لیے بڑی سخت منزل ہے۔ ایک دل کا ٹکڑا ہے، بیٹا ہے، ایک بیٹی کا بیٹا ہے، وہ بھی دل کا ٹکڑا ہے۔ تو تاریخ کہتی رسول نے کبھی اپنے بیٹے کو دیکھا، کبھی مولا حسین کو دیکھا، اور جبرائیل سے کہا کہ اللہ سے کہہ دو کہ ابراہیم کو میں نے اس کی راہ میں دے دیا۔ تو جبرائیل نے سوال کیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو دے دیا، حسین کو روک لیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا، اور مجھے معلوم ہے کہ حسین کے بغیر میری بیٹی فاطمہ جی نہیں سکتی۔ یہیں سے آپ عظمت حسین کا اندازہ لگائیے
کہ حسین اس ذات گرامی کو کہتے ہیں کہ جس پر محمد اپنا بیٹا قربان کر۔ تو جب رسول اپنا بیٹا قربان کر سکتے ہیں تو ہم جیسے جتنے بھی حسین پر قربان ہو جائیں یہ قربان ہونے والوں کا شرف ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے جیسا کہا کہ ابراہیم کو لے لیا جائے تو ان کا انتقال ہو گیا، طبیعت خراب ہوئی۔ تو جب انتقال ہوا تو رسول اللہ جنازے میں شریک بھی تھے، رو بھی رہے تھے، قبر میں اترے اور پھر یہ کہہ کر نکل آئے کہ قبر سے کہ علی مجھ سے میرا بیٹا دفنایا نہ جائے گا، تم دفن کر دو۔ دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو جب پیغمبر رو رہے تھے تو پیغمبر کے صحابہ میں سے ایک بزرگ لمبے قد کے، انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ رسول ہو کر روتے ہیں، جیسے نعوذ باللہ رونا کوئی عیب۔ تو تاریخ نے لکھا کہ پیغمبر نے ڈانٹ دیا اور ڈانٹ کر فرمایا کہ تم کیا جانو کہ نبی کب ہنستا ہے اور کب روتا ہے۔ اور اس کے بعد صبح قیامت تک کے لیے ایک آفاقی جملہ کہا، عجب جملہ ہے جو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، کہ جب کہنے والے نے کہا آپ رسول ہو کر روتے ہیں تو پیغمبر نے کہا کہ دل ہے تو غم ہوگا، آنکھیں ہیں تو آنسو بہیں گے۔ ایک پورے فطرت کے رشتے کو واضح کر دیا کہ دل کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں غم ہو، درد ہو، آنکھوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے آنسو بہیں۔ اب جو غم نہیں رکھ کر سکتا اس کے دل کی جگہ پتھر رکھا ہوا، اور جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ سکتے، وہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی نابینا ہے، اس کو بینا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ رونا بھی خلاف صبر نہیں ہے، فطرت کا تقاضا ہے، اور غمزدہ ہونا بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ اچھا بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے روئیے نہیں، رونا خلاف صبر ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، عالم اسلام میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ نہیں چاہتے کہ حسین پر رویا جائے، ان کا یہ کہنا ہے کہ حسین پر نہ رویا جائے، کیونکہ جب حسین پر رویا جاتا ہے تو صرف حسین کا غم نہیں ہوتا، قاتل بے نقاب ہوتا ہے۔ جن کا رشتہ قاتلوں سے ہے وہ چاہتے ہیں کہ گریہ ہی نہ ہو کہ قاتل کا نام پتہ چلے، تو وہ رونے کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب ڈائریکٹ یہ کیسے کہہ دیں کہ نبی کے نواسے پہ نہ رو؟ تو انہوں نے کہا رونا ہی بدعت ہے، رونا ہی نہیں چاہیے، یہ عداوت حسین کا معاملہ ہے کہ رونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ عداوت حسین کہاں پر لے آئی۔ ایک حسین پر رونے کے بغض میں وہ مار پڑی کہ اب اپنے مردے پہ بھی نہیں رو سکتے، کیونکہ جب روئیں گے تو کہا جائے گا رونا بدعت۔ اکثر انتقال ہو گیا، بیٹا رو رہا ہے باپ کی میت پر، تو ریش دراز بزرگ سمجھا رہے ہیں رو نہیں رو نہیں۔ تم جانتے ہو تم رو گے تو میت پر عذاب ہوگا، ایسی رسول کی حدیث ہے، حدیثیں بھی گڑھ لی گئی، تم رو گے تو میت پر عذاب ہوگا۔ اب دیکھیں فکر کہاں تک گئی۔ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ تم رو گے تو تمہارے رونے سے مردے پہ عذاب ہوگا، جو یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ ایصال ثواب کے نام پر مجلس کریں، ماتم کریں، یا سورہ فاتحہ پڑھیں، یا لوگوں کو کھانا کھلائیں، کچھ پہنچتا ہی نہیں۔ اگر آپ ثواب کے نام پر کچھ بھیجنا چاہتے ہیں تو کچھ پہنچتا ہی نہیں۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو بھی نہیں پہنچے گا، قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے پڑھنے کا ثواب مردے کو کیسے ملے گا؟ تو آپ سوچئے کہ اگر ہمارے قرآن پڑھنے کا ثواب مردے کو نہیں مل رہا ہے تو ہمارے رونے کا عذاب کیسے میت کو جائے گا؟ یہ عداوت اہل بیت کی انتہا ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا مگر عذاب پہنچ جاتا۔ اب غور فرمائیں، تو اصل میں دنیا کو حسین کے غم سے الرجی، اس لیے انہوں نے کہا رونا بدعت۔ بہرحال بات صبر کی ہو رہی ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ ہم نہ روئیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا تذکرہ قرآن میں کئی مقامات پر ہے۔ قرآن نے میدان قتال میں صبر کی بات کی، کہا اگر تم میں 2 صبر کرنے والے ہوں تو 4 پر غالب آئیں گے۔ اگر 2 صبر کرنے والے ہوں تو 4 پر غالب آئیں گے۔ کہاں؟ میدان جنگ میں۔ تو میدان جنگ میں صبر کا کیا مطلب ہے؟
بھئی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت پڑے اور ہم ادھر ادھر ایوائڈ کر جائیں، یہی صبر ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ میدان جنگ میں صبر۔ تو صبر کا مطلب ہوتا ہے قدم کو جما لینا۔ جب مصیبت پڑے تو مصیبت برداشت کر لی جائے، لیکن جو اپنا موقف ہے اس سے نہ ہٹا جائے۔ بھئی مصیبت کب پڑتی ہے آپ کو؟ جب آپ کسی موقف کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جب آپ کسی بات کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ آپ حکومت سے ٹکرا گئے، حکومت ظلم کر رہی ہے، آپ ٹکرا گئے کہ ہم ظلم نہیں سہیں گے، تو حکومت کیا کرے گی؟ آپ پر پریشر ڈالے گی، دباؤ ڈالے گی، آپ کے مکان کی کرخی ہو گئی، آپ کی جائیداد چھین لی گئی، آپ اگر نوکری کرتے ہیں نوکری چھین لی گئی، آپ دکان کرتے ہیں دکان۔ تو اب یہ سب مصیبتیں ہیں نا کہ سب چیزیں آپ سے چھینی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ ڈٹے ہیں کہ سب کچھ چھین لو مگر ہم غلط بات کی حمایت نہیں کریں گے، تو یہ قائم رہنا اور جمے رہنا یہی صبر ہے۔ تو یہی بات اللہ بھی سمجھا رہا ہے کہ تم پر مصیبت کتنی بھی آئے، حق کے راستے سے قدم نہ ہٹنے پائے۔ تو صبر حق کے راستے پر ثابت قدم رہنے کا نام، صبر حق کے راستے پر ثابت قدم رہنے کا نام، یہ ہے صبر۔ اپنے موقف پر قائم رہنا، اپنے راستے پہ ڈٹے رہنا۔ حسین کو صابروں کا سردار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب مصیبتیں برداشت کر لیں مگر یزید کی غلط کو صحیح نہیں کہا، اس لیے صابر مولا حسین کہ کوئی ظلم ایسا نہیں تھا کہ جو یزید نے نہ کیا، لیکن حسین کے پائے استقامت میں جنبش نہ ہے۔ حسین تو مولا ہے امام، حسین کے گھر کے ننھے ننھے بچوں کے پائے استقامت میں جنبش نہ ہے۔ اب دیکھیں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے یہ تو کہا کہ ہائے پیاس، الاتش کے نعرے تو لگائے، کسی ایک بچے نے یہ نہیں کہا کہ اگر ہم یزید کی بات مان لیں تو ہمیں پانی مل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ انہیں مصیبت گوارا تھی، باطل نہیں گوارا تھا۔ تو اس گھرانے کے بچوں کے بھی صبر کی مثال لی۔ بہرحال تو صبر اپنے موقف پر قائم رہنے کا نام ہے، اور مصیبتوں میں جینے کا سب سے بڑا حوصلہ صبر سے ملتا ہے۔ مصیبتوں میں ٹکرا کر کامیابی بھی صبر کے ذریعے ملتی ہے۔ تو صابروں کا بڑا درجہ ہے۔ اب جو آیت کا اگلا ٹکڑا ہے وہ صابروں کی پہچان بتا رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، اے میرے رسول بشارت دے دیے ان کو کہ جو صبر کرتے ہیں۔ کب؟ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے۔ اب یہ لوگ جو صبر کرتے ہیں جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو قالو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بظاہر یہ فقرہ سب کو یاد ہے، اس لیے کہ جب بھی ہم کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہر ایک دہراتا ہے۔ عام طور پر بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اس فقرے میں کوئی موت کی بات ہے، اس فقرے میں موت کی بات نہیں، یہ فقرہ زندگی کا پیغام ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ سفر نامہ زندگی کی کتاب کی سرخی ہے یہ فقرہ، ہیڈنگ ہے، ہمارا جو زندگی کا سفر ہے اس کی سرخی، ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اگر یہ ایک فقرہ ہمارے دل میں اتر جائے تو زندگی بدل جائے۔ اس لیے کہ ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے لیے، ہم دل سے طے کر لیں کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے لیے ہیں تو ہماری ہر چیز اللہ کے لیے، ہمارا مال اللہ کے لیے، ہماری جان اللہ کے لیے، ہماری اولاد اللہ کے لیے، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو اگر کچھ چلا جائے گا تو ہم کو یوں صبر آئے گا کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ یہ ایک مرحوم کے انتقال کا موقع ہے، بیٹیاں ہیں، خاندان والے ہیں، رشتہ دار ہیں، بہت بے چین ہیں کہ باپ چلے گئے۔ لیکن یوں سوچئے کہ آپ بھی اللہ کے لیے ہیں اور وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، ہم اللہ کے لیے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا فقرہ ہے وہ تو انقلاب لے آئے، ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا۔ جب ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، یہ طے ہے، تو یہ بھی تو سوچنا ہوگا کہ کیسے جانا ہے،
کن حالات میں جانا ہے، اس کے سامنے گناہگار بن کر جانا ہے یا صراط مستقیم پر باقی رہتے ہوئے جانا. اگر ہر وقت یہ خیال رہے کہ ہمیں لوٹ کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اگر ہر وقت یہ خیال رہے تو خیر کے سرچشمے کھل جائیں، گناہوں سے اجتناب ہونے لگے. ہم اس گناہ میں کیوں پڑیں، ہمیں تو اللہ کیا جانا ہے. گناہ وہ کرے جسے اللہ کیا نہ جانا ہو، اور سب کو معلوم ہے کہ جانا ادھر ہی. تو یہ فقرہ صابروں کی پہچان، اس کو اللہ نے قرار دیا. یہ فقرہ قرآن حکیم میں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن حکیم میں ہے، مگر قرآن کا نہیں. قرآن کے جتنے الفاظ ہیں اس کے اپنے، کسی اور نے نہیں استعمال کیے. قرآن ساری باتیں اپنی کرتا ہے، کسی کی بات دہراتا نہیں، نقل نہیں کرتا. اور اگر کسی کی بات نقل کرنا ہوتی ہے تو قرآن نام لیتا ہے کہ یہ بات فلاں نے کہی. جیسے جناب موسیٰ نے کچھ کہا تو قرآن کہتا ہے قال موسیٰ، یہ موسیٰ نے کہا. قال ابراہیم، یہ ابراہیم نے کہا. ظالموں کی بھی بات نقل کی، قال فرعون، یہ بات فرعون نے کہی. تو قرآن دوسروں کے جملوں کو بتا دیتا ہے. اگر نام نہیں لیتا تو اشارہ کرتا ہے، جیسے یہاں پر اشارہ کیا، یہاں نام نہیں لیا. یہاں کیا کہا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، بشارت دیے ان صبر کرنے والوں کو کہ جو مصیبت کے پڑنے پر صبر کرتے ہیں. قالو، کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہا کسی اور نے ہے، کسی کی کہی ہوئی بات کو قرآن نے دہرایا. کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے. آئیے صرف اس بات پر غور کر لیں کہ یہ بات سب سے پہلے کہی کس، اور مجلس مکمل ہوگا. یہ فقرہ یہ تو طے ہے کہ کسی اور نے کہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے. کس نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سب سے پہلے کس نے کہا؟ تو ہم جب تفسیر میں اور تاریخ میں جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے ایک منظر جو احد کا منظر ہے. احد ایک جنگ ہے جو مکے کے مشرکوں سے اور رسول اللہ سے ہوئی. جب حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو مشرک اٹیک کرنے لگے، اور پہلی لڑائی جنگ بدر کے نام سے ہوئی، جس میں مشرک بڑی تیاری سے آئے. ابو سفیان اپنے پورے خاندان کو لے کر آئے. 1000 کا لشکر ادھر سے آیا تھا، ادھر رسول کے ساتھ کل 313 لوگ تھے. اور قسمہ پرسی یہ تھی کہ وہ لشکر گھوڑوں پر تھا، اونٹوں پر تھا، ان کے پاس تلواریں تھیں، بھالے تھے، اسلحے تھے. رسول کے لشکر میں 313 لوگ تھے اور ان 313 لوگوں میں کل 13 تلواریں تھیں. 300 لوگوں کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، کھجور کی لکڑیاں تھیں جو ان کے ہاتھ میں تھیں. مگر جب صبر کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، حق کے لیے لڑائی ہوتی ہے، اسلحے کام نہیں آتے، حوصلے کام آتے. اور ظاہر ہے کہ حضور تھے، لشکر اسلام میں حوصلہ تھا، اور لشکر اسلام کے حوصلے کا نام علی ابن ابی طالب. تو وہ 313 کا لشکر، اور جب مقابلہ ہوا تو تنہا علی نے آدھے سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا. جنگ بدر میں جتنے مشرک قتل ہوئے ان میں آدھے سے زیادہ علی نے مارے. ابو سفیان اور ہندا پورا خاندان غائب ہو گیا، عتبہ، شیبہ، ولید سب قتل ہو گئے اور بھاگے. جب بھاگے تو مکے میں جب پہنچے تو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ ہار کر آئیں، کیونکہ یہ عرب کے جنگجو تھے. تو ابو سفیان کی بیوی ہندا جو یزید کی دادی تھی، اس نے کہا اب پھر سے تیاری کرو، اب ہم لوگ چلیں گے، تم ٹھیک سے لڑے نہیں ہو. تو اگلی لڑائی احد کی ہوئی. اس لڑائی میں عورتیں بھی آئیں، گلے میں ڈھول ڈالے ہوئے، گیت گاتی ہوئی عورتیں آ گئیں. اور جب یہ عورتیں آ گئیں، نحن و بنا تو تاریخ تمشی علی نماریق، یہ پڑھتی ہوئی، گیت گاتی ہوئی. تو رسول اللہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ آئے. احد میں کچھ پہاڑیاں ہیں مدینے کے پاس. رسول اللہ کے لشکر نے ان پہاڑیوں میں پوزیشن لی. دشمن کا لشکر سامنے سے آیا. پہاڑیوں میں پوزیشن لینے کا فائدہ یہ تھا کہ اب سامنے سے لشکر آئے گا، پیچھے سے اٹیک نہیں کر پائے گا.
ان پہاڑیوں میں ایک خرابی تھی، ایک درہ تھا جو پیچھے سے آتا تھا اور ادھر اس کا راستہ کھلتا تھا۔ تو رسول اللہ نے اس درے پر 50 لوگوں کو معین کیا کہ تم اس درے پر رہنا، اور اگر کوئی آئے تو تم اس پر تیر برسانا۔ 50 تیر انداز تھے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے کوئی یہاں سے ہٹے نہیں، جب تک حکم نہ آئے کوئی ہٹے نہیں۔ سب نے کہا ہاں، اور پھر جنگ شروع ہوئی، اور کچھ ہی لمحوں میں جب شیر خدا نے حملہ کیا تو مشرکین کا لشکر پھر بھاگا۔ سب سے آگے وہی بھاگ رہی تھی جن کے گلوں میں ڈھول پڑی ہوئی تھی، سب سے آگے۔ اب یہ بھاگ گئے، تو جب کوئی لشکر بھاگتا ہے تو اپنا سامان چھوڑ کر بھاگتا ہے، تو جو لشکر جیتتا ہے وہ سامان کو حاصل کرتا ہے۔ اب وہ اپنے اونٹ گھوڑے اور سب سامان چھوڑ کر بھاگے، اور یہاں لوٹ مچی، نئے نئے مسلمان۔ اب جب یہ مال غنیمت کی لوٹ مچی تو جو لوگ درے پہ تھے وہ بے چین ہوئے، انہوں نے کہا ہمیں بھی چلنا چاہیے ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں، رسول نے منع کیا ہے کہ جب تک میرا حکم نہ آئے ہٹنا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں چلو، مال غنیمت کا کیا ہوگا؟ تو کسی نے کہا رسول نے وعدہ کیا کہ سب کو برابر سے ملے گا۔ تو کچھ زیادہ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، نہیں اچھا تو چھڑ جائے گا، چلو چلتے ہیں۔ تو وہ جو 50 آدمی تھے 47 لوٹ آئے، کل 3 آدمی۔ اب درہ ہو گیا خالی۔ اب جب درہ خالی ہو گیا تو ابو سفیان کچھ دور گیا، اپنے لشکر کو لے کر پھر ٹھہرا۔ اس نے خالد بن ولید کو پیچھے سے بھیجا کہ تم پیچھے سے درے سے جاؤ، خود سامنے سے آیا۔ تو پہلے خالد بن ولید درے میں داخل ہوا، 3 آدمی اس کو کہاں روک پاتے، ایک پورا لشکر تھا، تو یہ تو لڑ کے شہید ہو گئے۔ اب پیچھے سے خالد بن ولید نے اٹیک کیا اور سامنے سے ابو سفیان نے۔ اب مسلمان کی پوزیشن یہ کہ یہ بیچ، ادھر سے بھی تلوار چل رہی ادھر سے بھی۔ اب یہ گھبرائے، اب کیا کریں؟ گھبرائے تو بھاگے، فرار کیا سب نے۔ اب 2 طرح کے لوگ تھے، کچھ غیرت دار تھے، کچھ ہوشیار تھے۔ جو غیرت دار تھے وہ لڑ کے مر گئے، جو ہوشیار تھے وہ بھاگے۔ جب بھاگے تو شیطان نے کہا قد قتل محمد قتل کر دیے گئے۔ اب رفتار اور تیز ہو گئی، جب تو رسول بھی نہیں رہے تو سب بھاگے۔ اب رسول کیا کریں؟ رسول بھاگ نہیں سکتے، جو بھاگ جائے وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ اب دشمنوں نے رسول اللہ کو گھیر لیا۔ اب یہ جو پوزیشن ہے بڑی نازک ہے کہ رسالت ہاتھ تھامے ہوئے ہے، تلوار نہیں چلا سکتے۔ تلوار چلائیں تو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، جن ہاتھوں سے رحمت بٹے گی اس سے غضب کیسے بٹے؟ تو رحمت نے ہاتھ پکڑ لیا، تلوار نہ چلائیے۔ رسالت نے قدم تھام لیا کہ پیچھے نہیں جائیں گے۔ اب لشکر نے گھیر لیا رسول کو، پتھر تیر قریب آتے چلے گئے۔ ایک پتھر یہاں پہ لگا تو دانت شہید ہو گئے۔ اب رسول یکو تنہا تھے، سب بھاگ گئے۔ ایک علی تھے کہ جو اس جنگ میں رسول کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جب رسول کو گھرے ہوئے میرے مولا نے دیکھا تو ایک جست لگا کر گھوڑے کو اس فوج کی دیوار کے اس پار کیا۔ چاروں طرف سے فوج رسول کو گھیرے تھی، تو علی گھوڑے پر بیٹھے تھے، اس دیوار کے اس طرف گئے اور گھوڑے کو کاوے پہ لگا دیا۔ کاوے پہ لگانے کا مطلب ہوتا ہے گھوڑ سواری کی زبان میں کہ چکر دینا۔ تو چاروں طرف لشکر تھا، بیچ میں رسول تھے، علی کا گھوڑا کاوے پہ لگ گیا۔ اب علی یوں تلوار لیے ہیں اور گھوڑا چل رہا ہے اور گردنیں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، بس موت کی چکی چل رہی تھی، سر ابل رہے تھے اور علی کی تلوار چل رہی تھی، یہاں تک کہ رسول ایک گڑھے میں چلے گئے تھے۔ دشمنوں کو کاٹ کے علی نے رسول کی حفاظت کی اور گڑھے سے نکالا اور ہاتھوں پہ بلند کیا۔ شیطان نے کہا تھا قد قتل محمد، تو علی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا دیکھو محمد زندہ ہیں، کہاں چلے جا رہے؟ چونکہ احد کے میدان میں رسالت کی پہچان کے لیے ہاتھوں پہ بلند کیا تھا علی نے، لہذا رسول نے بھی کہا کہ علی احسان کا بدلہ احسان ہے،
تم نے مجھے احد میں بلند کیا، میں تمہیں غدیر کے منبر پہ بلند کروں گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر۔ تو غرض کی اسی مصروف ہیں، جنگ میں کفار سے لڑ رہے ہیں، رسول کی حفاظت کر رہے ہیں، کہ اتنے میں خبر آئی کہ حضرت علی کے اور رسول اللہ کے سگے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ اب یہ معمولی مرحلہ نہیں، ہم کہیں کام کر رہے ہوں اور اطلاع ہے کہ میرے چچا کا انتقال ہو گیا یا باپ کا انتقال ہو گیا تو ہم تو بے چین ہو جائیں گے، پھر ہم سے کچھ کام نہیں ہوگا، پھر ہم کہیں گے گھر چلو اور دیکھو کیا ہو گیا، پریشان۔ اب علی رسول کی حفاظت میں اور خبر آئی کہ چچا شہید ہو گئے۔ اب یہ منزل تھی صبر کی۔ جیسے ہی خبر آئی، کسی نے کہا کہ علی آپ کے چچا حمزہ شہید ہو گئے، تو بے ساختہ علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے۔ نہ جانے بندگی کے کس گہرے جذبے سے علی نے اس فقرے کو ادا کیا کہ خالق کو اتنا پسند آیا کہ اس فقرے کو زینت قرآن بنا کر زندہ جاوید کر دی۔ اب علی کا فقرہ صبح قیامت تک زندہ جاوید۔ گویا ایک جبر مشیت یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں علی نہ بھی پسند ہو تو اس آیت کی تلاوت کی صورت میں تمہیں علی کا ذکر کرنا پڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سب سے پہلے یہ فقرہ علی کی زبان پر آیا، پھر اللہ نے اسے قرآن میں نازل کیا۔ صبر کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ فقرہ مولا متقیان نے ادا کی، اپنی جگہ کامل اور مکمل فقرہ۔ اب دنیا کی کسی زبان میں طاقت نہیں کہ اس فقرے کو بڑھا سکے، دنیا کی کسی زبان میں اب قوت نہیں کہ اس فقرے کو اضافہ کر سکے، کوئی نہیں بڑھا سکتا۔ جو علی نے کہہ دی بات وہ حرف آخر ہے، ہم اللہ کے لیے اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ دنیا میں کوئی اس فقرے کو آگے نہیں بڑھا سکتا، لیکن علی کا کوئی وارث چاہے تو بڑھا بھی سکتا ہے۔ اب یہ فقرہ تو یہیں پہ ختم ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 50 سال بعد اس فقرے کا اضافہ ہوا، اور یہ اضافہ علی کے بیٹے حسین نے کیا۔ پورے 50 سال بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ سفر نامہ حیات کی سرخی ہے یہ فقرہ، زندگی کا سفر کیا ہے یہ فقرہ بتا رہا ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ مولا حسین نے اس فقرے میں اضافہ کیا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ تسلیما لامرہ، یہ اضافہ ہے۔ اور میرا تو عقیدہ ہے کہ سلسلہ وحی بند ہو گیا تھا، اگر کربلا تک وحی کا سلسلہ جاری ہوتا تو جیسے باپ کا فقرہ زینت قرآن بنا ویسے ہی بیٹے کا فقرہ بھی زینت قرآن بنتا۔ یہ میرا اپنا عقیدہ ہے کہ بیٹے کا فقرہ بھی زینت قرآن بنتا۔ باپ نے زندگی کے سفر کو سمجھایا کہ زندگی کا سفر یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بیٹے نے بتایا کہ یہ سفر طے کیسے ہوگا، سفر تو ہے، ہم اللہ کے لیے ادھر ہی لوٹ کر جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ اب حسین نے آواز دی رضن بقضائہ، جاننے کا ہمارے انداز کیا ہوگا کہ جو اس کی قضا ہے، جو اس کا فیصلہ ہے، قضا کے معنی فیصلہ، رضن بقضائہ، جو اس کا فیصلہ ہے اس پہ ہم راضی ہیں۔ یعنی ہمارا سفر حیات یہ ہونا چاہیے کہ جو رب فیصلہ کر دے اس پہ ہم راضی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا فقرہ تسلیما لامرہ، اور جو اس کا حکم ہے اس پہ سر جھکا ہوا۔ اب غور فرمائیں کہ پوری زندگی کی کہانی کو مولا علی اور مولا حسین نے سمیٹ دیا اس ایک فقرے میں، انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ تسلیم لامرہ۔ تو صابر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر بات کو مکمل کرتا ہے، لیکن جو کائنات صبر کا امام ہو وہ فقرے کو آگے بڑھاتا ہے، رضن بقضائہ تسلیما لامرہ۔ اور اس فقرے کو قرآن نے کہا یہ صبر کرنے والوں کی پہچان۔ اب یہاں سے ایک رخ اور ہے اور مجلس تمام ہو گئی، میں نے بات کو مکمل کر دیا۔ بس مصائب کی منزل ہے،
آپ ذرا سا محسوس کریں کہ صبر کرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم لوگ کتنی بار کہتے ہیں جب کسی کی خبر آئی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہوا، بے ساختہ زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی تو نکلتا ہے زبان سے۔ کیا واقعی ہم بھی صابر ہیں؟ نہیں۔ اس بات کو محسوس کیجئے، خود میں نے بھی محسوس کیا۔ دوسرے کی مصیبت میں یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن جب اپنے اوپر پڑتی ہے تو کوئی فقرہ زبان سے نہیں نکلتا۔ آپ سب کے ساتھ میں اپنی بات کرتا ہوں۔ 2008 میں میرے والد کا انتقال ہوا، میرے سامنے اسپتال میں دم نکلا۔ اس وقت بھی میں مجلسیں پڑھتا تھا، اس وقت بھی مجھے معلوم تھا کہ مصیبت میں یہ کہنا چاہیے، لیکن آپ یقین جانیے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو نہ انا للہ و انا الیہ راجعون یاد آیا، نہ کوئی آیت یاد آئی، کچھ نہیں۔ بس آنکھوں سے صرف آنسو بہ رہے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اپنی مصیبت پر ہم بھی یہ نہ کہہ پائے۔ بھئی اپنی مصیبت پر میرا باپ مر گیا تو ہم یہ نہیں کہہ پائے، اپنی مصیبت پہ یہ فقرہ نہیں دہرایا جاتا۔ سلام اس حسین پر کہ جس نے اس وقت اس فقرے کو ادا کیا کہ جب 1-2 نہیں 70 لاشیں اٹھا چکے تھے اور 71ویں میت ہاتھوں پہ تھی، کسی غیر کی نہیں تھی، دل کے ٹکڑے کی میت تھی۔ کبھی قدم آگے بڑھائے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی قدم پیچھے ہٹائے رضن بقضائہ تسلیما لامرہ۔ یہ وہ منزل صبر ہے۔ بس میری بات مکمل ہو گئی۔ ایک مرحوم مغفور دلشاد بھائی کے ایصال ثواب کی مجلس، میں نے عرض کیا کہ ایصال ثواب کی مجلس میں ثواب بھی غرض ہے اور غمزدہ دلوں کی تسلی بھی غرض ہے۔ عزیزان گرامی، ہم پر جب مصیبت پڑتی ہے تو زبان سے کچھ نہیں نکلتا۔ ظاہر ہے کہ آج برسی ہے دلشاد بھائی مرد مومن مولائی بمبئی میں زینبیہ میں چہلم کا اشرا جب میں خطاب کرنے جاتا ہوں تو کافی فاصلے پہ رہتے، مگر 2-3 مجلسوں میں شرکت ضروری ہے۔ ان کی محبت، ان کی شفقت آج بھی یاد آتے ہیں۔ بہت کچا ساتھ، بہت جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بیٹیاں تڑپیں، وارث تڑپے، اولادیں بے چین ہوئیں۔ آج دیسا بھی ہے۔ مرحوم کے داماد نے اس مجلس کا وعدہ لیا، انعقاد کیا، ان کے وسیلے سے ان کی اہلیہ کے لیے تسلیت و تعزیت، بیٹیوں کے لیے تعزیت، دونوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ جب دلشاد بھائی کا انتقال ہوا تو جو آیا اس نے سینے سے لگائے، جو آیا اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ یہی دستور دنیا۔ بیٹیوں سے کہوں گا کہ آپ کے باپ نہیں رہے تو بڑی بوڑھیوں نے سر پہ ہاتھ پھیرے۔ بس ایک حسین کی بیٹی ہے کہ بابا کی شہادت کے بعد کسی نے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا، کسی نے گالوں پہ تماچے مارے، کسی نے کانوں سے بندے کھینچے۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ جس بیوی کا سہاگ اجڑ گیا اس بیوی کو لوگوں نے تعزیت دی، جو رسم دنیا ہے وہ دستور نبھائے گئے ہوں، وہ تمام چیزیں کی گئی ہوں گی۔ جس کا سہاگ اجڑ جائے عورتیں اسے گھیر کے بیٹھ جاتی، تسلی تعزیت۔ کربلا میں رباب کا سہاگ اجڑ گیا، اس اجڑے ہوئے سہاگ پر کسی نے تسلی کے 2 لفظ نہیں کہے، ہاں سر سے چادر ضرور چھین لی۔ کیا برا وقت تھا کربلا میں اس عظیم المرتبت بی بی کا کہ جس کا نام رباب ہے، اس بی بی کا کہ جس کا نام زینب ہے، ان بیویوں کا کہ جو اسیر ہو گئیں۔ عزیزان گرامی، گھر جل گیا، مکان لٹ گیا،
عجیب مصیبت ہے، میں کیا عرض کروں۔ اگر کہیں آگ لگ جائے تو لوگ جمع ہوتے ہیں، آگ میں بچے ہوئے لوگوں کو نکالا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ خبر آئے کہ آگ میں کچھ بچے پھنسے ہیں تو ان کو نکالا جائے گا، کوئی پانی پلائے گا بچے ہوئے لوگوں کو، کوئی بچوں کو گود میں لے کر ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ مگر حسین کی شہادت کے بعد گھر جل رہا تھا، جو بچے جلتے خیمے سے نکل رہے تھے تو بالوں کو پکڑ کر انہیں تماچے مارے جا رہے تھے۔ جزاکم ربکم خیرا جزا۔ کیا عرض کروں، کیا مصیبت کی گھڑی ہے کربلا۔ جانگرامی، یہی مسائب ایصال ثواب بھی ہیں اور یہی خاندان والوں کے لیے تسلی کا پیغام بھی۔ بس گفتگو مکمل ہو رہی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چند فقرے اور مجلس تمام ہو جائے۔ جیسا کربلا میں حسین کا گھر لوٹا، دنیا میں کسی کا گھر نہ لوٹا۔ شہادت کے بعد بیویوں کو اسیر کر لیا گیا اور 1 برس تک ان سیدانیوں کو اس طرح سے اسیر رکھا گیا کہ کوئی اپنے ورثہ پہ رو بھی نہ سکا۔ آپ تو آج دیسے کی مجلس کر رہے ہیں، لیکن حسین کے دیسے کا یہ عالم تھا کہ زندان شام تھا، سکینہ کی صدا تھی، آج ہی میں یتیم ہوئی، رونے کی آواز بھی زندان سے باہر نہ جائے۔ 1 برس کے بعد بیویاں رہا ہوئیں۔ بی بی سکینہ کی شہادت کے بعد کچھ ایسی تڑپ تھی رونے کی، کچھ ایسی حسرت تھی کہ جب یزید کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ یہاں رہیے گا، کہ مدینے جائیے گا، تو علی کی بیٹی نے کہا ایک گھر خالی کر دو، ابھی ہم اپنے بھائی پہ روئے نہیں۔ گھر خالی ہوا۔ وہ شام کی عورتیں جو تماشا دیکھنے آئی تھیں آج سیاہ لباس پہن کر تعزیت میں آئیں، آج تعزیت میں آئیں۔ سب نے حسین کا پرسہ لیا، لیکن جس بیٹی کو باپ بہت یاد آتا تھا آج وہ بیٹی نہیں تھی، جس کے دل میں خواہش تھی کہ ہم اپنے بابا کا 40واں کب کریں گے، چہلم کب کریں گے، وہ دنیا میں نہیں تھی۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، 3 دن گریہ وزاری ہوتا رہا۔ تیسرے دن لٹے ہوئے سامان واپس آئے۔ جب لٹے ہوئے سامان واپس آئے، سب سامان آیا، تو چوتھے امام نے یزید سے کہا کہ ان لٹے ہوئے سامانوں میں ایک جلا ہوا جھولا بھی ہوگا۔ یزید نے کہا تھا تو اس بوسیدہ سے جھولے کی کیا اہمیت ہے؟ کہ یزید تیرے لیے کوئی اہمیت نہ ہو، میں نے زندان کی راتوں میں اکثر دیکھا کہ میری ماں رباب اگر کبھی دیوار سے ٹیک لگا کر سو گئی تو تصور میں یوں ہاتھ ہلاتی ہے کہ جیسے آج بھی اپنے بے شیر کو جھولا جھلا رہی ہو۔ سامان واپس آیا۔ روایات میں ہے کہ جب سامان واپس آیا، چادریں تشت میں رکھی گئیں تو ہر بیوی نے ایک چادر اپنے سر پہ رکھ لی۔ جس بیوی کی جو چادر تھی، ہر بیوی کے سر پر چادر چلی گئی، مگر تشت میں ایک ننھی سی چادر رکھی تھی۔ ام رباب بڑی حسرت سے اس چادر کو دیکھ رہی تھیں۔ ایک بار آگے بڑھیں، چادر کو لے کر سینے سے لگایا، زندان کا رخ کیا، اے میری بچی سکینہ کہاں ہے؟ آ یہ ماں تجھے چادر اوڑھا دے، اے بیٹی آج ہم بے ردا نہیں ہیں۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ، علی لعنۃ اللہ وعلی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر دلشاد بھائی مرحوم یعنی ذاکر حسین، سید ذاکر حسین ابن سید محمد ذکی مرحوم کی روح کے سال جزاک اللہ قبلہ مولانا صدف جونپوری صاحب، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا۔ پروردگار آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے اور آپ کو صحت کے ساتھ زندگی عطا کرے۔ یقیناً یہ تلاوت کلام ربانی، یہ ذکر محمد وآل محمد مرحوم جناب سید ذاکر حسین المعروف دلشاد صاحب کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا اور ان کے متعلقین، ان کے جملہ اہل خاندان کے لیے تسکین قلب کا سبب بنے گا۔ ہم تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں متعلقین کی جانب سے، اور بالخصوص ہم شکریہ ادا کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم جفی صاحب کا، جنہوں نے تلاوت کے فرائض انجام دیے۔ جناب کاشف زیدی پھولپوری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے پیشخوانی کے فرائض انجام دیے، اور بالخصوص شکریہ ادا کیا جاتا ہے مرحوم کے خانوادے کی جانب سے جناب مولانا صدف جونپوری صاحب قبلہ کا، جنہوں نے
بہترین خطابت سامعین کے درمیان پیش کی۔ آج شب شہادت ہے، ایک بار پھر ہم تمام مومنین کی خدمت میں ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے پرسہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص اپنے زمانے کے امام زمانہ امام مہدی کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں۔ مومنین اپنا خیال رکھیے گا، جو کووڈ-19 کی گائیڈ لائن دی گئی ہے اس کو باقاعدہ طور پر زیادہ سے زیادہ فالو کریں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی مجلس یا کسی نئے پروگرام کے حوالے سے۔ خدا حافظ والسلام۔